الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز سامعین، پس پردہ خواتین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور بچوں کی نعت، نظم، تقریر، تلاوت سبھی سننے میں آئی۔ الحمدللہ قاری صاحب کی محنت بہت نمایاں ہے۔ قاری صاحب نے پھر بھی اتنی اچھی تقریریں بچوں کو یاد کرا دیں جو جوش و ولولے کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ یہ قاری صاحب کا بڑا کمال ہے اور ان کی محنت کے اوپر دال ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنت کو مزید تقویت عطا فرمائے اور محنت کرنے کا مزید ان کو جذبہ عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جو یہاں کے لوکل باشندے ہیں، قاری صاحب کی قدر کرو۔ ایسے لوگ بار بار ملتے نہیں ہیں اور چلے جائیں تو ہاتھ نہیں آتے، تو اس لیے قدر بھی کریں، عزت بھی کریں اور ہر طریقے سے ان کا تعاون بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت کو قبول کرے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے خاندان کے ذہن کو دینی بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان تینوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ دنیا کی آپ کوئی تجارت کریں تو سود و زیاں لگا ہوا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نفع ہی نفع ہو ایسی کوئی تجارت نہیں، وہ تو سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہم تمہیں ایسی تجارت بتاتے ہیں جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ تو ہم لوگ ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسی تجارت جس میں نقصان ہو ہی نہیں سرے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت کی نشاندہی فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو 3 کام کر لے وہ ایسی تجارت کرنے والا ہو گیا۔ پہلا کام اللہ کی کتاب کی تلاوت، یہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جو تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور تلاوت کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی اس پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلاوت ایک مستقل عمل ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دیکھ کے ایک حرف پڑھ رہا ہے تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں،
اور یہی بندہ اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھ رہا تو 50 مل نہیں، کھڑے ہو کر کے نماز میں پڑھ رہا ہے تو 100 نیکیاں مل نہیں، اور اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو 7000 مل نہیں۔ اب کوئی آدمی ایک پارہ اگر پڑھ رہا ہے تو کتنے حروف اس میں ہوں گے؟ اگر ہم روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، ہم کتنے بھی گناہ کریں انشاءاللہ ہمارے گناہ نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا نیکیوں کا کھاتا زیادہ رہے گا، گناہوں کا کھاتا کم رہے گا۔ تو اس لیے کم سے کم ایک پارے کی تو روزانہ تلاوت ہونا ہی چاہیے۔ کرو گے؟ ہاں، ہم تشکیل والے ہیں، کچھ نہ کچھ تشکیل ضرور کرتے ہیں، تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے۔ اور جو تلاوت کرتا ہے فرمایا یوں تصور کرے کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ میرا قرآن سن رہا ہے۔ استاذ کو بچہ سناتا ہے تو کتنا اچھا سنانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں غلطی نہ آ جائے ورنہ استاد جی کا چپت پڑ جائے گا۔ ہم جب اللہ کو سنا رہے ہو تو کتنا خوبصورت سنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نماز میں امام صاحب قرآن کتنا شاندار پڑھتے ہیں، لیکن جب تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو امام صاحب بھی لپیٹ دیتے ہیں۔ قرآن تو وہی ہے، نماز تو وہی ہے، تو ہم جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں اور میرا اللہ قرآن سن رہا ہے۔ یہ جب سوچ ہوگی اور یہ جب تصور ہوگا تو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ صرف فارملٹی نہیں پوری کرنا جی ایک پارہ پڑھنا پڑھ لو، نہ، ایک پارہ پڑھنا ہے اور اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہر حرف پر میرا اللہ مجھے 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ اس انداز سے تلاوت ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جب قرآن کھولتے تھے، کھولتے ہی کہتے ہادہ کلام ربی، ہادہ کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور آنسوؤں کی دھار ان کے چہرے پر ہوتی تھی۔ ایسی عظمت اور ایسی بڑائی قرآن کی، اور قرآن کا ایسا احترام ان کے رگ و پے میں پیوست ہو چکا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب قرآن گھر میں بوسیدہ ہو گیا، پھٹ پھٹا گیا تو کیا کرو؟ مسجد میں ڈال دو۔ کیا مسجد اس لیے پھٹے قرآن یہاں رکھے جائے؟ بھائی قرآنی رکھنا ہے تو اچھے قرآن لا کر کے رکھ دو تاکہ لوگ پڑھیں۔ اب لوگ کرتے کیا ہیں؟ ابا مر گیا، اماں مر گئی، بھیا مر گیا، ایک پیٹی لا کر کے رکھ دی پاروں کی، اب اسے کوئی کھول کے پڑھ ہی نہیں رہا، پیٹیوں کا چٹا لگ گیا، 10 15 پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی کھول بھی نہیں رہا۔ بھائی ثواب پہنچانا ہے تو ذرا عقل سے سوچو تو صحیح کس چیز میں ثواب زیادہ ہوگا۔ قرآن لا کر کے رکھو تاکہ قرآن کھول کر کے لوگ پڑھیں، اور مسجد میں پھٹے ہوئے قرآن نہیں۔ قرآن پھٹ گیا ہے اور ناقابل استعمال ہو گیا ہے، اب اس سے پڑھا نہیں جا سکتا ہے، تو فرمایا آپ اس کو کپڑے میں لپیٹو، اور لپیٹ کر کے کسی پاک جگہ گڑھا کھود کر کے آپ اسے دفن کر دو۔ مسجد میں آپ نے پھٹا ہوا ڈالا ہے، اب اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پرزے زمین پہ گریں گے اور وہ لوگوں کے پیروں میں آئیں گے۔ تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والا کون ہے؟ کوئی کافر ہے؟ یہودی عیسائی ہے؟ قرآن کی توہین ہم خود کر رہے ہیں کہ پھٹے قرآن مسجد میں رکھ رہے ہیں۔
اور مسجد میں وہ اڑ کر کے صفوں میں اور مسجد کے دیگر حصوں میں جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے پیروں میں آ جاتے ہیں۔ جتنا قرآن کا احترام کرو گے اللہ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا احترام کرو گے۔ احترام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اسے پیشانی سے لگا لو، بوسہ دے لو، صرف یہی احترام نہیں ہے، بلکہ احترام میں داخل ہے کہ آپ اس کی روزانہ تلاوت بھی کرو، بے وضو ہرگز نہ چھو۔ اور پھر اس میں اللہ نے جو کچھ احکامات دیے ہیں ان احکامات پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو کہ میری زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے۔ پھر اس قرآن کی نشر و اشاعت میں حصہ لو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ ہماری نسل میں کوئی ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو۔ لوگ ڈگریاں دلا کر کے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا ماسٹر بن گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا اور میرا بیٹا فلاں بن گیا، ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم کائے سے خوش ہوں؟ الحمدللہ میرا بیٹا حافظ بن گیا، میرا بیٹا قاری بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں گی۔ بولو قبر میں کسی ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری جائے گی؟ ماسٹر صاحب کی ٹیچری جائے گی؟ یا انجینئر صاحب قبر میں بھی جا کے مکان بنائیں گے کہ جنت میں ان کا نقشہ پاس ہو رہا ہے انجینئر صاحب کا؟ جتنی ڈگریاں ہیں ساری کی ساری مرتے وقت صفر، زیرو ہو گئی۔ لیکن حافظ صاحب کا قرآن یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حافظ صاحب نے جو قرآن یاد کیا ہے یہ دنیا میں ختم، کہ حافظ صاحب کو جو قرآن یاد ہوا، ان کو جو ڈگری حفظ کی ملی ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے۔ کہ حافظ صاحب سے حساب ہو رہا ہے، حساب میں اگر کمی کوتاہی تو ایک بندہ بڑا خوبصورت کھڑا ہوا ہے ایک کونے میں، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ تو منکر نکیر کہنے لگے بھائی تم جاؤ، اس کا اکیلے میں حساب لیں گے۔ کہ نہ جی اس نے زندگی مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور تم کون ہو؟ کہ جی میں قرآن ہوں۔ میں کیا ہوں؟ قرآن ہوں۔ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ قرآن کہے گا تم حساب لو، اگر کمی کوتاہی ہو گئی نماز میں، روزے میں، دیگر چیزوں میں، ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ یہ قرآن ہمارا جیون میں بھی ساتھی ہے اور بعد مرنے کے بھی ہمارا کیا ہے؟ ساتھی ہے۔ حشر کے میدان میں بھی ساتھی ہے اور جنت میں بھی ہمارا کیا ہے؟ ساتھی ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت میں قرآن نہیں، جنت میں بھی قرآن سنا اور سنایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام سنائیں گے۔ اللہ پوچھے گا ایسا سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو جنگل کے درندے اور پرندے اور چرندے سارے جھومتے تھے۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، او پہاڑوں آؤ تم بھی، اور پرندوں تم بھی آؤ، تم سب داؤد کی سر میں لاؤ، تم سب جھومو۔ ایسی آواز جنت میں داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ پوچھے گا بندوں سے سنا ایسا کبھی؟ کہ اللہ کبھی نہیں سنا۔ اس سے اچھا سنو گے؟ کہ اللہ سنا دیجئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن سناؤ۔ اللہ کے نبی جن پر قرآن اترا، نبی سے زیادہ خوبصورت قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جس سوز کے ساتھ، جس گداز کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس لب و لہجے کے ساتھ اور جس نغمے کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ نبی پڑھے گا، دنیا میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کریں گے، واہ واہ کیسا مزہ آئے گا۔ ابھی قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، آپ جھوم رہے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی قرآن سنا رہے، ساری امت قرآن سن رہی،
اللہ بھی موجود، فرشتے بھی موجود، حوریں بھی موجود، غلمان بھی موجود، اور پھر جنت میں موسیقی چل رہی ہے۔ موسیقی، جو جنت کے درخت کے پتے ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے اور اس ٹکرانے سے خوبصورت آواز سریلی نکلے گی۔ اس ماحول میں قرآن سنایا جا رہا ہے جہاں مشک و عنبر کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں۔ کیا مزہ ہوگا، کیسا لطف ہوگا، اور کیسی کیفیت ہوگی، کیسے دل کے اندر خوشی کے انبار ہوں گے، چہرے کھل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہ سنا کے فارغ ہوں گے، اللہ پوچھے گا سنا کبھی ایسا؟ بندو ایسا سنا؟ کہ اللہ نہیں سنا۔ اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ اللہ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا پردے ہٹا دو، پردے ہٹیں گے۔ اللہ کہے گا اب میں اپنے بندوں کو قرآن سناؤں گا۔ کون سنائے گا؟ اللہ قرآن سنائے گا۔ پردے ہٹ گئے، اللہ نے قرآن سنانا شروع کیا۔ سورہ انعام اللہ سنائے گا، اور اللہ جب اپنا کلام اللہ خود سنائے گا، کس شان کے ساتھ سنائے گا۔ ہم صرف کان سے نہیں سنیں گے جنت میں، جب جنت میں اللہ پڑھے گا تو پورا جسم سنے گا۔ کیا سنے گا؟ پورا جسم، کان بھی سن رہا، سر بھی سن رہا، گردن بھی سن رہی، ہاتھ بھی سن رہے، پیر بھی سن رہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے اور جسم کا انگ انگ سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، 1,24,000 فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، قطب ابدال غوث ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، اور اللہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیسی مستی ہوگی، کیسا کیف ہوگا، کیسا سرور ہوگا۔ لوگ وجد میں آئیں گے، اپنے آپ میں بھول جائیں گے ہم کہاں بیٹھے۔ اللہ سنانے والا ہے۔ تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو یہ قرآن ہمارا دوست ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ساتھی ہے ہمارا، ہمارے ساتھ یہاں بھی اور ہمارے ساتھ مرنے کے بعد بھی۔ تو بچوں کو ڈگری دلاؤ تو ایسی دلاؤ کہ زندگی میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، لیکن ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو وہ ڈگری بھی تو دلا دو جو مرنے کے وقت بھی اس کے کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ انجینئر بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن ساتھ میں اس کی قبر کی فکر کرو۔ ڈاکٹر بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن ساتھ میں اس کی حشر کی فکر کرو۔ ماسٹر بنا رہے ہو، ضرور بناؤ، وکیل بناتے ہو، ضرور بناؤ، لیکن اس کی جنت اور جہنم کی بھی فکر کرو کہ کہاں اس کا حشر ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے دیندار بنانے کی کوشش کرو کہ ہماری اولاد دیندار بنے۔ دیندار رہتے ہوئے اب ان کے پاس میں کوئی ڈگری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن دین اگر زندگی میں نہیں، قرآن زندگی میں نہیں، قرآنی احکامات زندگی میں نہیں، باقی سب کچھ ان کے پاس ہے، تو بچے ہی کیا پھر، رہا ہی کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے، حضرت کے پاس میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میرے بچے بہت اچھے، میرے بچے بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، فلاں ملک میں ہے ایک بچہ، فلاں ملک میں ایک بچہ، فلاں ملک میں ہے، اچھی جاب ان کی اور اچھے پیسے کما رہے ہیں، سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، اور اسی طریقے سے روزانہ مرغے چرغے اڑاتے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھے، سب کچھ اچھا ہے، کہ پھر ذرا سا بے دین ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ذرا سے بے دین ہو گئے، باقی سب کچھ اچھا ہے۔ تو حضرت نے کہا ہاں واقعی میں ذرا سے بے دین ہو گئے۔ کہا اچھا بتاؤ، آپ کا باپ مر جائے، آپ کو یقین نہیں آ رہا، ڈاکٹر کو بلا کے لائے، ڈاکٹر صاحب دیکھو میرے ابا کو، ڈاکٹر نے نبض پکڑی کہ جن کا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے، کھال وال دماغ میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے۔ کیا نکل گئی؟ ذرا سی روح نکل گئی ہے، تو بچا کیا؟
یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ یہی حال ہے ہماری اولاد کا کہ جی کماؤ پوت ہے، روزانہ ہزاروں کما کے لاتا ہے، مہینے میں لاکھوں کماتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے، لیکن دین کہ جی ذرا سا بے دین ہو گیا تو اس میں بچا کیا، رہ کیا گیا اس کے پاس میں؟ جب دین نہیں رہا تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلو، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے سلسلے میں دیندار بنانے کی فکر کرو کہ میری اولاد کیا بنے، دیندار بنے۔ تو قرآن کو اپنا کیا بناؤ بھائی ساتھی، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ، ارے بابا رکھے ہم کوئی شاعر ہو رہے جو ہمیں دے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے۔ دوسری بات، نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کو واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، آداب کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ ایک ہے جب موقع ملا تب پڑھ لی، موقع نہیں ملا تو چھوڑ دی، بے جماعت پڑھ لی، آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند ہیں، لیکن جناب ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں پڑھے لکھے، انجینئر صاحب ہیں پڑھے لکھے ہوئے، ماسٹر صاحب ہیں پڑھاتے ہیں، نماز کے جی ٹائم نہیں ملتا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، بڑے ہوشیار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی لیے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے سلسلے میں بڑے روشن خیال ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں مغفل ہیں، بالکل گوار ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو حقیقت میں اپنی آخرت کو پہچاننے والا، اپنے اللہ کو پہچاننے والا، وہ عقل مند ہے۔ یہ کون سا عقل مند ہے کہ جناب دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کر رہا ہے، دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتا میں عقل مند ہوں، آخرت سے غافل ہے۔ آخرت سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ تو میرے بھائیو یہ عقل مند نہیں ہو سکتا، یہ بے وقوف ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز کے لیے کہو تو کہیں گے جی ہماری لائف بہت بیزی ہے، شیڈول بہت ٹائٹ ہے، کیا کریں ٹائم نہیں ملتا ہے، کہ جی ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، تم مری جاؤ، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بوجھ ہو اس دھرتی کے اوپر، تم بوجھ ہو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہا کرتا ہوں جناب آپ بہت بیزی ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو پھر شاید ہفتے میں ایک آدھ بار کھاتے ہو، اس لیے کہ آپ بہت مصروف ہیں، 15 دن میں، مہینے میں ایک آدھ بار چلے جاتے ہوں گے۔ گندا کام مصروف آدمی کرے، جتنی دیر میں 10-15 منٹ لگیں گے کما لے گا 100-200، تو کہیں گے جی یہ تو نیچرل کال ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیچرل کال ہے کہ جب آدمی کو تقاضا ہوتا ہے کتنی دوائیں دبے گا نہیں، گولی کا مارا ہوا تو رک جائے گا، لیکن جسے پیخانہ لگا ہو وہ نہ رک پائے گا، کہ اس کے لیے جانا پڑے گا۔ ارے احمق کہیں کہ گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے اور خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، کہ جی سوتے تو بالکل نہیں ہوں گے آپ، اس لیے کہ سونا تو سارا وقت ضائع کرنا ہے۔ آپ تو 24 گھنٹے کے کیا ہیں؟ بیل ہے کمانے والے، مصروف آپ کی زندگی ہے، بہت شیڈول آپ کا ٹائٹ ہے، تو آپ سوتے نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ کماتے کماتے آدمی تھکتا ہے، سونا تو پڑے گا 4-6 گھنٹے۔ تو آپ ذرا سوچو، کھانے کے لیے ٹائم، اس پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے ٹائم ہے، گندگی نکالنے کے لیے ٹائم ہے، جسم کو آرام دینے کے لیے، سونے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، بیوی بچوں دوست احباب کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟
یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا دانش مند ہے؟ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہا ہے، یہ تو بہت بڑا بے وقوف ہے جو خدا کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خطرہ ہے اس کے بارے میں، کہیں آخر وقت میں اس کا ایمان بھی نہ چھن جائے۔ آقا نے فرمایا ہے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی آدمی بغیر سر کا نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی دین بغیر نماز کا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کوئی آدمی کہ جس کا سر نہ ہو، کہ جا رہا ہے جناب کھیتی میں ہل چلانے کے لیے، سر نہیں ہے اس کا، دیکھا کہیں آپ نے؟ جیسے بغیر سر کا آدمی نہیں، ایسے ہی بغیر سر کا دین اور اسلام، بغیر نماز کا دین اور اسلام نہیں۔ جس کی نماز نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے اپنے تمام عمال، حکمراں، گورنروں کو لکھ کر کے بھیجا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ دیکھو تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محتم بالشان نماز ہے۔ فمن حافظها فهو فيما سواها احفظ، جو نماز کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی پابندی کر رہا ہے، دیگر تمام کاموں میں وہ پابندی کرے گا، اس میں بھی کوتاہی اور خیانت کا شکار نہیں ہوگا۔ اور جو نماز میں غفلت کر رہا ہے تو کہا دیگر تمام کاموں میں بھی وہ خیانت کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، غبن کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے اگر نماز کے اندر وہ غافل ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنا۔ بھئی آج سے بولو کون کون ہاتھ اٹھا کے کہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، ہماری وجہ سے نہیں، کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز انشاءاللہ پڑھنا ہی ہے، پھر اس کی برکتیں، رحمتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ تیسری چیز جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس کو تجارت کہا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ علل اعلان دے رہے تھے، بچوں کو بڑا دل خوش ہو رہا تھا۔ حوصلہ افزائی ضروری ہے، بچوں کو آپ دیں گے تو دوسرے بچوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اگر حافظ بنیں گے، پڑھیں گے، تقریر کریں گے، نعت پڑھیں گے، ہمیں بھی نوازا جائے گا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی نہایت ضروری ہے، اس سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دکھا کر آپ خرچ کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسے خرچ کرو کہ آپ جانو، اللہ جانو، باقی اللہ جانے، باقی کوئی نہ جانے۔ معلوم ہو آپ کو فلاں بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ چپکے سے جا کے، کسی کو نہیں پتا، اور دے دیا۔ تنفق یمین لا تعلم الشمال، دایاں خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتا نہیں چلتا، خفیہ طور پر آپ نے دے دیا۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیتے ہیں، دینے والا جانے یا لینے والا جانے، یا پھر اللہ جانے، باقی کسی کو پتا نہیں ہوتا کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہوتا ہے تو تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ ان البلایا بادروا بالصدقہ فإن البلایا لا يتخطاها، آپ نے فرمایا صدقے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ کر دیا تو بلا کیا ہوگی؟ ختم۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا نا، ایک عورت اپنے بچے کو لے کے جا رہی، بھیڑیا آیا اور بچے کو لیا اور بھاگ لیا۔ اب وہ چیختی چلاتی اور ذات رہ گئی۔ اتنے میں ایک بندہ آیا اور اس نے کیا ہے، بھیڑیے سے بچہ چھینا اور اس عورت کو دے دیا۔ یہ کہنے لگی یہ تو مجھے امید بھی نہیں تھی میرا بچہ ملے گا، یہ بچہ مجھے کہاں سے ملا؟ تو بتایا گیا کہ تو نے جو فلاں وقت میں ایک غریب کو روٹی دے دی تھی،
اس روٹی نے گویا بھیڑیے کے منہ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، تیرا بچہ واپس کر دیا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ تو اس لیے جم کر کے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو، بے درے خرچ کرو۔ یہ نہ سوچو کہاں سے آئے گا، ہمارے پاس گنتی کا ہے اور اللہ کے پاس بے حساب ہے۔ اللہ کے خزانے پہ بھروسہ رکھو، اپنی جیب پہ بھروسہ کبھی مت کرنا، اللہ کے خزانے پہ کرو۔ تو آپ لوگ بھی کیا ہے، میں آپ سے کہوں گا اپنی کمائی کا ایک حصہ مقرر کرو کہ اتنا ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا۔ مقرر کرو گے؟ اچھا بھائی بتاؤ، کمائی میں سے جو آپ کو نفع ہوتا اس میں سے 10% کون خرچ کرے گا؟ 100 روپیہ کمائی، اس میں سے 10 روپیہ اللہ کے راستے میں، کون دے گا اللہ کے راستے میں؟ نہیں، سب نہیں، زور نہیں، ابھی دوسری تشکیل کروں گا۔ اچھا بھائی 5 کون کرے گا؟ 100 کمائی، اس میں سے 5 روپیہ، صرف 5 روپیہ، اس میں تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، یہ تو سبھی کریں گے نا۔ 100 روپیہ کماؤ، اس میں سے 5 روپیہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ نہیں کہ آپ مدرسے میں دو، بعض لوگوں کو خدا واسطے کا مولویوں سے بیر ہوتا ہے، یہ مولویوں پہ مت خرچ کرو۔ آپ اپنے خاندان کی یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، مسکین کو دے دو، فقیر کو دے دو، معذور کو دے دو، بیمار کو دے دو، مسافر کو دے دو، مسجد میں دے دو، بہت سارے کیا ہے مساری موجود ہیں، وہاں پہ خرچ کر دو۔ لیکن نکالو 10% اللہ توفیق دے، 100 میں سے 10 روپیہ، اتنی توفیق نہ ہو تو 100 میں سے 5 روپیہ، جب بھی کماؤ نکال کے رکھ دیا، اور اس کے بعد جب موقع ملا ضرورت مند آیا ہم نے حوالے کر دیا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو تیسری بات اللہ نے فرمائی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں دکھا کر بھی اور چھپکے سے بھی۔ فرمائے یہ لوگ کون ہیں؟ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت کرو گے بھائی سب لوگ انشاءاللہ؟ تو تینوں کام کرو گے، تلاوت قرآن، نماز کی پابندی اور راہ خدا میں خرچ کرنا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بھائی دیکھو اس بچے کا نکاح ہوا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ ہوا نا نکاح۔ رخصتی کیسے کرو گے؟ ڈھول تماشے کے ساتھ میں؟ جیسے سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے ایسے ہی سادگی کے ساتھ میں رخصتی بھی ہو۔ تو رخصتی کے لیے بارات کتنی جائے گی؟ 250 کے 300؟ ابھی رخصتی ہے ماشاءاللہ، 15 آدمی، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ ایسی سادگی کے ساتھ نکاح کرو تو انشاءاللہ نہ بچیاں کنواری رہیں گی، نہ ہماری بچیاں غلط راستے پہ پڑیں گی۔ غلط راستے پہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ شادی مہنگی ہو گئی، اور دوسرے کہ ہم نے عمر زیادہ کر دی، کہ بچی کی عمر 25 سال، بچے کی عمر 30 سال، اب نکاح ہو رہا تو 15 سال کیا کریں گے؟ ڈھول بجائیں گے خالی بیٹھ کے؟ یہ 15 سال تو کیا کریں گے؟ گڑبڑ کریں گے یقینی طور پر، کوئی جبرائیل امین سے بیعت تھوڑی ہیں، یا جنید بغدادی تو ہے نہیں، اور لڑکی کوئی رابعہ بصریہ تو ہے نہیں، گندگی کا ماحول ہے، گندگی میں پڑ جائیں۔ اس لیے جلدی نکاح کرنے کی کوشش کرو، اور سادگی کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی جن کی ہو گئی وہ نہیں کہہ رہا، ہاں جن کی نہیں ہوئی ہے وہ، اور جن کی اولاد کی نہیں ہے وہ کریں، دوسری کی ترغیب نہیں دے رہا، ورنہ میرا نکلنا بھاری ہو جائے گا یہاں سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔